میڈا ہویا نیک نصیبے سانو مل گیا پیر نجیبے سانو مل گیا پیر نجیبے ملے آئے سونا جو رب دا یار اے ہو جیا نہیں لبنا نہیں لبنا نہیں لبنا غمخار اے ہو جیا نہیں لبنا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل نور مصطفیٰ میں تمام موجودہ اور آن لائن شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ یوسف سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ یوسف سروری قادری صاحب۔ ناظرین، نعت کے لیے دعوت دینے سے پہلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے بارے میں چند روایات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح ہلکا اور دائرے کی مانند تھا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دھاری دار لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس رات کبھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالتا اور کبھی چاند پر، پس میرے نزدیک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نعت کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا محمد اشتیاق سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لاکھ شکر جو نسبت سونے دی سانو یار عطا ہو گئی ہے، آیا ذکر زبان تے سونے دا سانو یار شفا ہو گئی، اس جان دی جان تو اے حاکم ہر جان فدا ہو گئی، جیڑے دید تو رہ گئے اونا دی انجے سمجھ قضا ہو گئی، جیڑے دید تو رہ گئے اونا دی انجے سمجھ قضا ہو گئی، نام اٹھتے پردہ پاما ہے کچھ دیر زیادہ
ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਓਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ ਦਿਲ ਨਿਮਾਜਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਤ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣ ਤਵਾਬ ਕਰਨ ਪੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣ ਤਵਾਬ ਕਰਨ ਪੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ ਦੇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸੂਰਤ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸੂਰਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਐ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਮਾਹੀ सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद इश्तियाक सरवरी कादरी साहब। नाजरीन, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर आपके गोश गुजार करूंगा। निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आकर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नाजरीन, दिल में किसी खास चीज के हसूल की ख्वाहिश इरादे का नाम तलब है। जो इंसान अपने दिल में अल्लाह की पहचान और मार्फत का इरादा कर लेता है तो इस इरादे को तलबे मौला और इरादा करने वाले को तालबे मौला कहते हैं। तो नाज़रीन, तालबे मौला पर एक मुख्तसर बयान करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल सरवी कादरी साहब को कि वो आए और तालबे मौला पर एक मुख्तसर बयान आपके गोश गुजार करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात जो इस महफ़िल में मौजूद हैं और जो इस महफ़िल की लाइव टेलीकास्ट में बहन और भाई देख रहे हैं, उनके गोश गुजार करता चलूँ कि राह फ़क्र का सफ़र तय करने की सबसे पहली जो बुनियाद है वो मुर्शिद कामिल अकमल के हाथ पर बैत होना है। लेकिन जब बैत हो जाए उसके आगे का सफ़र भी बहुत लंबा है और एक लिहाज से छोटा भी है और लंबा भी है। और जो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात इधर मौजूद हैं और जो लाइव टेलीकास्ट पर
اس محفل میں شریک ہیں اور جو بعد میں بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کثیر تعداد میں وہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کے دست مبارک پر بیعت ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سفر طے کرنے کے لیے اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 چیزیں بتائی ہیں، 8 محبتیں بتائی ہیں، جو کہ طالب مولا کی نشانی ہے، کہ وہ ان طالب مولا جو ہوتا ہے وہ ان 8 محبتوں پہ اللہ کی محبت کو غالب لے کے آتا ہے، مرشد کامل اکمل کی توفیق سے۔ اس لیے یہ 8 محبتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے وآباؤکم، اور اباؤ اجداد، واخوانکم، بھائی بہن، وابناؤکم، بیٹے اور بیٹیاں، وازواجکم، شوہر کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، وعشیرتکم، اور باقی رشتہ دار کی محبت، واموالکم، اور تمہارے مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وتجارتکم، اور تمہاری تجارت جس کا تمہیں نقصان کا خدشہ رہتا ہے، ومساکن، اور تمہارے مکان جو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر تم کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ آیت طالب مولا کے لیے لرزا دینے والی ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے یہ سفر طے کرنا ہے تو کون کون سی محبت ہمیں اس راستے سے روک رہی ہے، کس کے آباء و اجداد اس راستے پہ چلنے سے روک رہے ہیں، کس کے بھائی بہن اس راستے کی رکاوٹ ہیں، کون آپ کو اس راستے پہ چلنے نہیں دے رہا، کون ہے جو مال کی محبت میں گرفتار ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے وقت نہیں اس کے پاس۔ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص حکم فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو ہرگز اپنا دوست یا ولی نہ بنائیں جو اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں نہیں لٹاتے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ میں گھر بار لٹانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرما دیا کہ ان کو اپنا دوست ہی نہ بنائیں۔ تو جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی نہ ہوں، دوست نہ ہوں، وہ کیسے فقر تک پہنچ سکتا ہے، وہ کیسے دیدار الہی تک پہنچ سکتا ہے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نہایت ضروری ہے کہ جب آپ اس راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں لٹا دیا جائے، اور جب گھر بار لٹانے کی بات ہو اور ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی وفا اور قربانی کا ذکر نہ ہو تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ایک منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے کہ جب ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو آپ کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ آپ لاکھوں روپے اس دور میں جیبوں میں لے کے چلتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو رزق کی فراوانی عطا کر رکھی تھی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ نے اپنا گھر بار سب کچھ اپنے مرشد کے لیے لٹا دیا اور آپ کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ پھر ایک گھریلو، ابھی میں واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر ایک گھریلو ضرورت کے تحت
آپ مدلہ اقدس کو 30,000 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے کہیں سے وہ انتظام کیا۔ جب 30,000 روپے آپ کے پاس پہنچے، اسی وقت آپ کے مرشد سلطان الفقر ششم کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ نجیب بھائی، ہم نے میلاد کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس وہ پرانے دور میں جو VCR ہوتا تھا اور ٹی وی نہیں ہے، تو ہمارے مرشد پاک نے اپنی ضرورت پیچھے رکھی، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ کوئی اور چیز سوچی، گاڑی نکالی اور اس 30,000 کے ٹی وی اور VCR خرید کے اپنے مرشد کو بھجوا دیا۔ ابھی جب ادھر وہ پہنچ گیا، ادھر ایک پیغام رساں سنار تھے، وہ پیغام لے کے اندر سلطان الفقر ششم حضرت سید سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ آپ نے جو نجیب بھائی کو کام دیا تھا وہ ہو گیا۔ تو آپ کے مرشد نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیونکہ وہ سنار تھا، تو آپ نے فرمایا 100 سنار دی تے 1 لوار دی، یعنی اس کو تو مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس نے پھر ہمارے مرشد پاک کو بتایا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو طالب مولا نہیں ہوتا وہ پوری زندگی بھی لگا لے، وہ مرشد کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے۔ لیکن جو طالب مولا ہوتا ہے وہ ایک دم میں اور ایک روز میں اپنے مرشد کی تمام خواہشات پوری کر کے اس کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ طالب مولا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جان جکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے اور خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ آپ مثال لے لیں حضرت صحیح سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے بے شمار خلفاء ہیں اور لا تعداد لاکھوں لوگوں کو آپ نے فیض عطا فرمایا۔ اتنا فیض عطا فرمانے کے باوجود آپ فرماتے ہیں، امیر الکونین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی طالب حق کی تلاش میں رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور اس کو میں وہ مقام عطا کروں جس مقام پہ میں خود ہوں۔ پھر آپ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، دل دا محرم کوئی نہ لبیا، جو لبیا سو غرضی ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے پاس اللہ کی طلب لے کے آئے وہ اصل میں اپنے غرض کی وجہ سے آئے، وہ اللہ کی طلب نہیں لے کے آئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اتنے لوگوں نے فیض حاصل کیا، اتنے لوگوں نے دیدار الہی حاصل کیا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ مجھے طالب مولا صحیح ملے ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آسان کام بھی نہیں ہے طالب مولا بننا، اس کے لیے آپ کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام کتب میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ سطر اور لائن رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں کہ طالب مولا کو باہمت ہونا چاہیے۔ باہمت اسی لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو اوپر آیت میں 8 محبتیں بیان کی گئی ہیں، اس پہ ہمت کے ذریعے غالب آئے، کیونکہ ہمت کے ذریعے غالب آئے گا تو سفر شروع ہوگا مرشد کی مہربانی سے۔ اور جتنا جلدی کوئی طالب مرشد پہ اپنا مال جان کی قربانی دیتا ہے، اتنا ہی جلدی اس کا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی لمحے میں سارا کچھ قربان کر دے تو اس کا سفر بھی ایک ہی لمحے میں طے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی لمحے میں کیسے قربان کیا جا سکتا ہے سارا کچھ، اس کی مثال بڑی مشہور مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں سارا کچھ مرشد پہ قربان کر دینا، ایک اپنا بالکل غرض نہ رکھنا۔ آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو مال و دولت ہے، سارا کچھ قربان کر دینا، پھر ان جیسے طالب مولا کا سفر بھی ایک دم میں طے ہوتا ہے۔ سفر کی مثال ایک دم میں طے ہونے کی ہمارے مرشد کریم کی مشہور زمانہ کتاب شمس الفقراء میں موجود ہے
کہ حضرت ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان نہیں حاصل کر سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کیفیت دل میں نہیں محسوس کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، اے عمر، کیا اب بھی محسوس نہیں کرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ، اب محسوس کرتا ہوں۔ تو جو طالب مولا ہوتا ہے اس کا سفر مرشد اس طرح طے کراتا ہے، اس طرح ایک لمحے میں طے کراتا ہے۔ اگر آپ طالب مولا پر تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اور پڑھنا ضروری بھی ہے، یہ سفر طے کرنے کے لیے طالب مولا بننا پڑتا ہے، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ طالب مولا کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں اور کیسے بنا جا سکتا ہے، تو ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت صحیح سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس کی کتاب شمس الفقراء وہ ضرور خریدیں۔ اس میں طالب مولا کا چیپٹر ہے، اور جو انگلش پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کا انگلش ترجمہ موجود ہے، صوفیزم دا سول آف اسلام۔ جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس میں بتا دیں، اور جو ادھر موجود ہیں وہ سٹال سے خرید سکتے ہیں، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا، اور ویڈیو میں بھی اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ اس چیپٹر میں سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہمارے مرشد کریم لکھتے ہیں کہ طالب تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک طالب دنیا، ایک طالب عقبہ اور ایک طالب مولا۔ طالب دنیا وہ ہے جو اپنی تمام صلاحیتیں اور اپنے پیسے اور اپنی جان دنیا کے مقصد حاصل کرنے کے لیے پورے کرتا ہے۔ وہ ورد و وظائف بھی اور عبادات بھی اپنی مشکلیں دور کرنے، رزق بڑھانے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ پھر ہوتا ہے طالب عقبہ، وہ جتنے یہ کام ہیں، جتنی عبادات، ورد و وظائف، جتنے صدقات دینا، جتنی قربانیاں دینا، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے اور دوزخ سے نجات کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا۔ جبکہ جو طالب مولا ہوتا ہے وہ ہر چیز، عبادت، قربانی، اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں صرف اور صرف اللہ کی راہ میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، سوداگری نہیں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اب میں ایک آخری شعر پہ اس تقریر کا اختتام کروں گا، جو کہ شعر میرے مرشد سے درخواست ہے میری۔ میرے عشق کی تپش شدید کر، میرے مردہ دل کو حیات دے، میرے عشق کی تپش شدید کر، میرے مردہ دل کو حیات دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، کوئی خاص چیز مجھے عام دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب۔ ناظرین، محفل کے اختتام میں میں دعائے خیر کے لیے دعوت دینا چاہوں گا حافظ سلطان محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعائے خیر کروائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ، محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاص طور پر محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں سجائی گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ،
ہمارے ہادی ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کا بول بالا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ آپ مجز اللہ الاقدس کے سایہ اور رہنمائی میں تحریک دعوت فقر کو مزید ترقیاں اور مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طریقہ سے بھی شرکت کی، جو لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے آئے، جن خواتین و حضرات نے اندرون ملک اور بیرون ممالک سے آن لائن شرکت کی، یا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی ظاہری باطنی مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکۂ محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بیرون ممالک سے جن خواتین و حضرات نے حضور مرشد کریم مجز اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ محبوب رب العالمین باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما، اور مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل تمام ظاہری باطنی مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما، اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ میڈا ہویا نیک نصیبے سانو مل گیا پیر نجیبے، سانو مل گیا پیر نجیبے، ملے آئے سونج رب دا یار، اے ہو جیا نہیں لبنا، نہیں لبنا، نہیں لبنا غمخار، اے ہو جیا نہیں لبنا۔ میرے پیر نے قدم جو پایا، رنگیل پر نو رنگ چڑھایا، میرے پیر نے قدم جو پایا، رنگیل پر نو رنگ چڑھایا، رنگیل پر نو رنگ چڑھایا۔ ویکھ لو آیا تکن جہان، اے ہو جیا نہیں لبنا، ویکھ لو آیا تکن جہان، اے ہو جیا نہیں لبنا۔ میرا مرشد فقر نشانی، دستار ویکھو سلطانی، میرا مرشد فقر نشانی، دستار ویکھو سلطانی، دستار ویکھو سلطانی۔ 21 مارچ رب کیتا پر انوار، اے ہو جیا نہیں لبنا، نہیں لبنا، نہیں لبنا۔